الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے پاک دامنی، اور یہ اس کا حصہ اول آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ نمازی بھائیوں، جنتیوں کا ایک اخلاق اور مسلمانوں کی ایک عادت ایسی ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا ہے اور تقوی ایمان والوں نے اس پر زور دیا ہے۔ وہ عادت ہے پاک دامنی کی۔ اسلام نے پاک دامنی کا حکم دیا ہے اور اس پر ابھارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے اور توحید و نماز کی طرف بلانے کے ساتھ اس کی طرف بھی بلاتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں پوچھا کہ وہ تمہیں کس کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پاک دامنی کے سب سے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جنہوں نے حرام کام سے اپنے آپ کو پاک رکھا اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، جبکہ گناہ کرنے کے سارے ذرائع مہیا تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور ان کو اپنے خاص منتخب بندوں میں شمار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، یعنی اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف کو، یعنی یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے، اس عورت نے یوسف کو بہلانا، پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کو بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا، اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پاک دامنی کا حکم دیا ہے، چنانچہ مردوں اور عورتوں دونوں کو حرام چیزوں سے نگاہیں پست رکھنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے اور اس سے قریب کرنے والی ہر چیز سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، یعنی مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد شادی کر کے پاک دامنی پر ابھارا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، یعنی نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نان و نقل کی طاقت رکھے اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ نگاہ کو پست اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے والی ہے، اور جو طاقت نہ رکھے اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ مردمی شہوت کو توڑنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رغبت دلائی ہے، چنانچہ آپ نے خبر دی کہ جو شادی کر کے پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہو اللہ عز و جل اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم
وذكر منهم والناكح الذي يريد العفاف، یعنی 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے، انہی میں سے وہ شادی کرنے والا بھی ہے جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہو۔ جو شخص حرام سے بچنے کے لیے شادی کرے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے اپنی شہوت کی حفاظت کرے تو اللہ عز و جل اس کی مدد کرے گا اور اس کی روزی کشادہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یعنی تم میں سے جو بلا نکاح والے ہیں ان کی اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں نیکوں کی شادی کر دیا کرو، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ نکاح کی طاقت نہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے اور ایسے ذرائع استعمال کرے جو اس کو حرام سے روکنے والے ہیں۔ اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل سے اسے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں انہیں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پاک دامنی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بے نیاز کر دے گا، اس کا معاملہ اس کے لیے آسان کر دے گا، اسے کشادگی کے انتظار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کی حالت اس کے لیے پریشانی اور مشقت کی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فقیر کی تعریف کی ہے جو لوگوں سے سوال کرنے سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، یعنی صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر قیافہ سے ان کو پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی اور اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے بندوں سے بے نیاز رہنے پر ابھارا ہے۔ حدیث میں آئے کہ کچھ انصار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، پھر انہوں نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، یہاں تک کہ جو آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو بھی مال رہے گا وہ میں تم سے بچا کے نہیں رکھوں گا، جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا دے گا، جو بے نیازی چاہے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر کرنے والا بنا دے گا، اور صبر سے بڑا کوئی عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث میں پاک دامنی، اللہ پر بھروسہ کرنے، اس کے بندوں سے بے نیازی اور صبر پر ابھارا گیا ہے۔ یہ سب سے بہتر چیز ہے جسے انسان کو دیا گیا ہے۔ ان سب میں سوال سے منع کیا گیا ہے اور قناعت و صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں پاک دامن بنائے اور اپنے فضل سے نوازتے ہوئے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیشہ اپنے در کا محتاج بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔